السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھیں، خیر و برکت سے رکھیں، صحت مند رکھیں اور دلوں کا سکون ملے سب کو۔ تو سب کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ڈپریشن ہے، کوئی کہتا ہے ٹینشن ہے، کوئی کہتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ دل نہیں سکون میں ہے۔ تو میں نے کہا چلیں آج میں آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کیسے سکون ملتا ہے دلوں کا۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہم سکون ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ایسے سکون نہیں مل سکتا۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم پہ اپنا خاص نظر کرم فرمائیں، ہماری مشکلیں آسان کریں۔ تو یہ بڑی خوبصورت سا ایک چھوٹا سا رکوع سورہ یونس کا میں آپ کو سناتی ہوں، آیت نمبر 57 سے ہے۔ تو اس میں آتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، بے شک آ گئی ہے آپ کے پاس نصیحت من ربکم، میرے آپ کے رب کی طرف سے، اور پھر ساتھ میں کیا، وشفاء، اور وہ شفا بھی ہے، اور پھر کیا ہے، شفاء ہے کس کی، لما فی الصدور، آپ کے سینوں کی، آپ کے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، وہدن، اور پھر ہدایت بھی ہے، ورحمتن، اور رحمت بھی ہے، لیکن ہے کس کے لیے، للمؤمنین، جو ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمان لانے کا کرائٹیریا یہی ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ آپ کو پورا کا پورا اترنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، ادھر ادھر پھر نہیں دیکھنا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت بھی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی اور شفا بھی ہے، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو تب ہی ہوگا۔ کل پھر کہہ دیجئے کہ بفضل اللہ، یہ کیا ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، وبرحمتہ، پھر آتا ہے کہ اور اس کی رحمت بھی ہے، فبذالک، سو اس پر فلیفرحوا، کیا ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، خوشی منانی چاہیے کہ یہ اس کا فضل بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے، ہوا خیرن، یہ بہتر ہے، مما، ان سب چیزوں سے خیر مما یجمعون، جو جمع کرتے ہیں، کیا مال و دولت، کیا اولاد، کیا سارا دن بیٹھ کے اور خوش گپیوں میں گزار رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہی نہیں ہے کہ کوئی پتہ نہیں آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے بھی گئے، کوئی پتہ نہیں، پل کی خبر نہیں ہے، لیکن سارا دن ایسے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فضول کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس کی تلاوت کریں، ذکر کریں، خوش ہوں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں۔ تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ قل ارأیتم، کہو کبھی تم نے سوچا کہ ما انزلہ، جو نازل کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ لکم من رزق، تمہارے لیے رزق، فجعلتم، پھر تم نے ٹھہرا لیا، منہ، اس میں سے کچھ، حرامن، حرام، و حلالا، اور حلال، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اذینہ، اجازت دی ہے تمہیں، لکم، تمہیں، ام، یا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، تفترون، تم بہتان باندھ رہے ہو۔ جو رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، حلال رزق دیا ہے، تو کیا تم اس میں سے حرام ٹھہراتے ہو، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں پرمیشن دی ہے کہ تم اس پہ کو حرام ٹھہراؤ، تو پھر یا پھر تم اس پہ بہتان باندھ رہے ہو۔ وما ظن الذین یفترون، وما، اور کیا، ظن
گمان ہے الذین ان لوگوں کو جو یفترون بہتان باندھتے ہیں اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر الکذبہ جھوٹ یوم القیامہ قیامت کے دن ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون اور ان اللہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کیا کرنے والا ہے فضل بڑا مہربان ہے فضل کرنے والا ہے علی الناس اپنے لوگوں پہ پوری انسانیت سے خطاب ہے کہ ساری انسانیت پہ ولیکن اور لیکن اکثرہم تم میں سے اکثر لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے اور اکثر جگہوں پہ آتا ہے قلیل ما تشکرون اور تم میں سے بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو پھر قرآن میں یہ آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدر ہی تم نے میری تو قدر اس طرح سے کی ہی نہیں ہے جیسے حق تھا قدر کرنے کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر کیجئے اس کا ذکر کیجئے پھر اگلی جو آیت ہے اتنی خوبصورت آیت ہے کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں وما تکون فی شان وما تتلو منہ من اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں بھی کہ وما تکون اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں وما تتلو اور نہیں تلاوت کرتے آپ منہ کچھ بھی من قرآن میں سے ولا تعملون اور نہیں کرتے آپ کچھ عمل من عمل کوئی عمل الا کننا مگر ہوتے ہیں ہم علیکم آپ کے پاس شہود حاضر یعنی کتنی خوبصورت بات ہے کہ ابھی ہم اگر تلاوت کر رہے ہیں تو کون حاضر ہے ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ شان ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اذ تفیدون فیہ جب مصروف ہوتے ہیں آپ اس میں یعنی جب تتلو قرآن کی تتلو منہ من قرآن یعنی آپ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی عمل اچھا نیک کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اس میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں جو زمین میں ایسی محفلوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر زمین سے آسمان تک اس کو گھیر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس وقت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبول فرمائیں اور ہماری آمین میں فرشتوں کی آمین شامل کر دیں اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں اور ہمیں واقعی دلوں کو سکون مل جائے اس قرآن کو پڑھنے سے اور ہمارے ملک کو اپنی امان میں رکھیں اور پھر وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں وما یعزب اور نہیں پوشیدہ عن ربک تمہارے رب سے من مثقال ذرۃ ذرا برابر بھی کوئی چیز جو ہوتی ہے فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ آسمان میں ولا اصغر نہ کوئی چھوٹی چیز من ذالکا اس کے پاس وما ولا اکبر اور نہ کوئی بڑی چیز الا فی کتاب مبین مگر وہ کتاب مبین میں درج ہے اور پھر میں ہمیشہ یہ بھی کہتی ہوں کہ ہم کیوں اپنے لیے عذاب والی آیتیں ہی ڈھونڈتے ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان اولیاء بے شک پھر سن لیجئے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دوست ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے حزن میں ہوں گے انشاءاللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن انعمت علیہم جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہوا کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں میرے رب ہم تجھ سے تیرا ذکر کرتے ہیں
اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں مقبول و منظور فرمائیے، ہمیں دلوں کا سکون عطا فرمائیے، اور اس قرآن سے یہ جو رسی ہے اسے مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ایک لفظ بھی پڑھیں تو ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے ان سب کی دعائیں مقبول و منظور فرمائیے۔ ہر ایک کی مشکل آسان کیجیے، اس ملک پاکستان کو اپنی امان میں رکھیے، دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھیے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کیجیے، اولادوں کو نیک اور صالح بنائیے۔ ہماری ساری دعائیں، ہماری ساری پریشانیاں آپ کے حوالے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وسلام علی المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔